بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 526. ٹھیک ہے 526. باب التیمم. جی کلھا مسجدہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہمیں پچھلی امتوں پر 3 باتوں میں فضیلت دی ہے. حدیث میں جب 3 کا عدد آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 4 نہیں ہو سکتی، 5 نہیں ہو سکتی. یہ کئی بار یہ مضمون بیان کر چکا ہوں. فرمایا جعلت صفوفنا کا صفوف الملائکہ، ہماری صفوں کو ایسے بنائے گئے جیسے فرشتوں کی صفیں. تو نماز میں صفیں بنا کے نماز پڑھنا یہ اس امت کا خاص ہے. پچھلی امتوں میں کوئی ترتیب نہیں تھی بھئی جہاں بھی کھڑے ہو جاؤ. وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، پوری زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو نماز پڑھ لو. پچھلی امتوں میں ضروری تھا کہ وہ جو کنیسہ میں یا اپنے جو بھی عبادت گاہ ہے نا چرچ، اس میں جا کے نماز پڑھیں. یہ اجازت نہیں تھی کہ کہیں بھی. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی جہاں چاہیں نماز پڑھ لیں، جماعت سے مسجد میں نماز نہ پڑھیں. مطلب یہ ہے کہ جہاں مسجد دور ہو اور سفر میں ہو آپ، حرج ہو، تو پھر کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس سے بعض لوگ یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ جماعت کی نماز ضروری نہیں ہے، تو مسجد کی جماعت کی نماز یہ واجب ہے. وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، اور زمین کی مٹی کو ہمارے لیے طہور بنا دیا گیا ہے اگر ہم پانی نہ پائیں. یعنی تیمم بھی اس امت کی خاصیت ہے. چلیں، وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے. چلیں. فائیو ٹو سیون. حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم نبی کے ساتھ سفر میں تھے، آپ نے نماز پڑھائی. صلاح کا صلہ جب با آتا ہے تو نماز پڑھانے کے معنی میں ہوتا ہے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی جس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، کنارے پر تھا. فقال ما منعک یا فلان، اے فلان تمہیں کس چیز نے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے روکا؟ قال اصابتنی جنابۃ ولا ماء، مجھے غسل جنابت فرض ہو گیا ہے لیکن پانی موجود نہیں ہے، اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی. فرمایا علیک بالصعید، مٹی کو لازم پکڑو یعنی تیمم کرو. فإنہ یکفیک، وہ کافی ہو جائے گی. متفق علیہ. حدیث نمبر 528. چلیں. عن عمار اما تذکروا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما ووجهه وكفيه. رواه البخاري ومسلم. جی حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے جنابت لاحق ہوئی لیکن میں پانی نہیں پاتا تھا. حضرت عمار نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے، آپ بھی اور میں بھی، آپ نے نماز نہیں پڑھی، دونوں کو جنابت لاحق ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن میں نے کیا کیا تھا؟ فتمعقت فصلیت، میں تو زمین میں لوٹ پوٹ ہوا تھا. حضرت عمار کیا تھے، جب غسل فرض ہو گیا تو پریشان ہوئے کہ اب وضو کا تیمم تو ہمیں پتہ ہے، غسل کا تو پتہ نہیں، تو پوری کلابازیاں کھائیں انہوں نے مٹی میں، ٹھیک ہے نا؟ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا میں نے نبی سے تذکرہ کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہیں اتنا کافی تھا. تو آپ نے کیا کیا؟ دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ مارا اور پھونک ماری اور اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کا آپ نے مسح کیا. فرمایا اتنا کافی تھا تمہیں. ابھی بتا رہا ہوں پوری حدیث مکمل ہو جائیں. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے مسلم کی حدیث میں انما یکفیک ان تضرب بیدیک الارض، کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارو، پھر پھونک مارو اور پھر اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پہ مس کر لو. اس حدیث کی بیس پہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ تیمم ایک ضرب، ایک دفعہ مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے، اور پورے بازو بھی ضروری نہیں ہے، صرف ہاتھ اور چہرہ. سمجھتے ہو؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے. حنابلہ سعودی اسی پر عمل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہاتھ مارا، اسی سے منہ اور اسی سے ایسے ہاتھ، صرف یہ ہاتھ.
جبکہ تینوں ائمہ کا مذہب یہ، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، کہ تیمم میں 2 ضرب ضروری ہیں، ضربۃ للوجہ، ایک ضرب سے چہرہ، اور دوبارہ ہاتھ مارنا ضروری ہے، اس سے پورا بازو تک، کوہنیوں تک ہاتھ، یہاں تک ہاتھ کیا تو تیمم نہیں ہوگا، یعنی 2 دفعہ ضرب اور ہاتھ بھی یہاں تک۔ تو جمہور کی دلیل وہ مشہور احادیث ہیں جن میں التیمم ضربتان کے الفاظ ہیں، کہ تیمم 2 ضرب ہے، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین، دونوں ہاتھوں تک، اور مرفق کا بھی تذکرہ ہے، خود نبی سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے کوہنیوں تک مسح کیا ہے۔ کیونکہ اب میں اختصار سے کام لوں گا نا، ہمارا یہ بہت نصاب باقی ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے سے کتاب 1/4 بھی نہیں ہوگی، تو میں اس کا آپ کو اجمالی طور پر بیان کروں گا۔ جتنی بھی حدیث ہیں ان میں یہی تذکرہ ملتا ہے کہ کوہنیوں تک تیمم اور 2 ضرب۔ یہ جو حدیث ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں حضرت عمار بن یاسر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیمم کا پورا طریقہ نہیں سکھا رہے تھے، بلکہ یہ اشارہ کر رہے تھے کہ مٹی میں کلا بازیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی معہود طریقہ ہے جس میں یہ کیا جاتا ہے، یوں اشارہ تھا کہ یہ پورا طریقہ نہیں بیان کیا جا رہا کہ اس طرح ہو جائے گا۔ تو بعض دفعہ ہم مختصر طریقے پر اکتفا کرتے ہیں، اس سے مقصد وہ طریقے کی ڈیٹیل بیان کرنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے احتراز اس سے کہ جو آپ کر رہے ہو وہ ضروری نہیں ہے، تو یہ صرف اشارہ کرنا مقصد تھا۔ ویسے بھی تیمم خلیفہ کس کا ہے؟ وضو کا، تو وضو میں جب چہرے سے پورا چہرہ مراد ہے اور ہاتھ سے، تو خلیفہ میں بھی پورے ہاتھ ہی مراد ہوں گے نا۔ تو اور ویسے بھی عبادات میں احتیاط ضروری ہے۔ بعض حضرات نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ چور کا جو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تو یہاں سے نہیں کاٹا جاتا بلکہ یہاں سے کاٹا جاتا ہے، تو ید کا اطلاق صرف اس حصے پر ہوگا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حد میں احتیاط یہ ہے کہ ید کو گٹوں تک فرض کیا جائے، اور تیمم میں احتیاط یہ ہے کہ ید سے پورا ید مراد لیا جائے۔ تیمم عبادت ہے نا، تو عبادت میں احتیاط کا تقاضا ہے کہ یہاں تک ید اس میں داخل، کیونکہ ید کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، اور حد میں جو ہے نا اس میں تو چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، تو جب تک یقینی طور پر یہاں کی دلیل نہیں ہوگی تو کم سے کم ہی ہاتھ کاٹا جائے گا نا، تو کم سے کم ہاتھ کا اطلاق یہاں پر ہوتا ہے۔ تو احتیاط حدود میں یہ ہے کہ کم سے کم سزا دی جائے، اور عبادت میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں داخل کیا جائے۔ چلیں، ہاتھ ہر جگہ تک مس کرنا ہے بس، اس میں بھی وہمی بن جاتے ہیں لوگ، ناخنوں کے یوں گھسیڑ رہے ہوتے ہیں، بس یوں پورا ہاتھ۔ تیمم کا طریقہ یہ، ایک دفعہ ہاتھ زمین پہ مارا، یہ دوبارہ مارا، پورا منہ اچھی طرح سے مل لیا، بس۔ چلو، کپڑے جو ناپاک ہو گئے ہیں احتلام کی وجہ سے ان کو دھونا لازم ہے، اگر دھونا ممکن نہیں ہے تو پھر اسی میں نماز پڑھ لیں، مجبوری ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ احتلام سے کپڑے جو خراب ہو گئے، اگر آپ کے پاس الگ سے کوئی چادر ہے تو پھر وہ چادر باندھ کے نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو، کیونکہ پاک کپڑے تو موجود ہیں نا۔ چلیں، حديث نمبر 529 وعن ابي جحيم بن الحارث بن سمة رضي الله عنه قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام الى الجدار فحته بعصا كان معه، دیوار کو آپ نے لاٹھی سے کھرچا تاکہ اس کی مٹی نکل آئے، یہ افضل ہے۔ ویسے تو مٹی کی دیوار سے بھی تیمم کرنا جائز ہے، لیکن اگر مٹی نکل آئے تو اچھا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کوئی اس میں کچرا لگا ہوا اس کو آپ زائل کرنا چاہتے ہو، تو ہمیں اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے کہ کیوں کھرچا۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، سند کے لحاظ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ چلیں آگے، کہہ رہے لم اجد هذه الروایت فی الصحیحین، صاحب مصباح نے اس کو، صاحب مصابیح نے اس کو فصل اول میں رکھا ہے، حالانکہ فصل اول میں تو شیخین کی روایت ہوتی ہے، تو کہہ رہی ہیں یہ شیخین کی روایت نہیں ہے، مجھے کہیں بھی نہیں ملی ہے۔ اچھا، یہ اگلی حدیث کے بارے میں، تو ان سے گویا تسامح ہوا ہے۔ چلیں، الفصل الثاني حديث نمبر 513 عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء 10 سنين۔ حدیث نمبر 530 حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزہ مٹی مسلمان کا وضو ہے، مسلم کے وضو کا پانی ہے، گویا کہ اگرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، یعنی اس میں کوئی غم نہیں کرنا چاہیے جب تک پانی نہ ملے۔
فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ جب پانی مل جائے فَلْيَمُسَّهُ بَشَرَهُ بشر کھال کو کہتے ہیں تو پھر اپنی کھال تک پانی پہنچائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. بہتر کا معنی ضروری ہے. چلیں حديث نمبر 531 وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ جی قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال قتله الله لا سألوا إذ لم يعلموا انما شفاء العي السؤال. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حدیث نمبر 531 کہ ہم سفر میں تھے، ایک شخص کو پتھر لگ گیا، فشجہ فی راسہ پتھر لگنے سے ان کے سر میں زخم آ گیا، رات کو احتلام بھی ہو گیا. ساتھیوں سے صبح اٹھ کے پوچھا کہ میرے لیے کوئی تیمم میں رخصت ہے، میرے سر میں زخم آ گیا تو کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے لیے تیمم میں رخصت نہیں پاتے، آپ تو پانی پر قدرت رکھتے ہو، بھائی نہا لو. وہ نہا لیے اور ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. جب ہم نبی کے پاس آئے تو آپ کو اس واقعے کی خبر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، فرمایا ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا ہے، اللہ ان کو ہلاک کر دے. یعنی ایک ایسے بددعائیہ کلمات آپ نے غضب میں آ کے کہے کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے. الا سألوا اذ لم يعلموا جب انہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں. انما شفاء العی، یہاں تو عی لکھا ہے لیکن مرقات میں لکھے لفظ عی ہے، یہاں عی لکھا ہوا ہے لیکن مرقات میں لکھا ہے کہ یہ لفظ عی ہے، عی نہیں ہے، واللہ اعلم. تو عی کہتے ہیں محتاج کو، جو آدمی محتاج ہو اس کی شفا سوال کرنے میں ہے. یعنی اگر مسئلہ معلوم نہیں تھا تو کسی صاحب علم سے پوچھ لیتے. انما کان یکفیہ ان یتیمم، ان کے لیے یہ بات کافی تھی کہ وہ تیمم کر لیتے. ویعصب علی جرحہ خرقۃ، اور اپنے زخم پر کپڑا باندھ لیتے. ثم یمسح علیہا، اس پہ مسح کر لیتے. ویغسل سائر جسدہ، اور باقی جسم کو دھو ڈالتے. حدیث کا یہ جو حصہ ہے نا آخر کا، یہ ضعیف ہے. یہ واقعہ تو ہے کہ ایسا ہوا تھا اور وہ ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو محتاج ہے اس کی شفا سوال میں. باقی آگے جو الفاظ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. تو مسئلہ یہ ہے، یہ اسی وجہ سے امام شافعی کا اس مستدل یہ ہے کہ بعض صورتوں میں تیمم بھی کرے اور غسل بھی کرے. تو ایسا نہیں ہے جب تیمم ہوگا تو غسل نہیں ہوگا، غسل ہوگا تو تیمم نہیں ہوگا. تو یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے لہذا اس سے استدلال درست نہیں ہے. باقی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے زخم لگ جائے اور کیونکہ وہاں دوسری روایت میں آتا ہے شدید سردی بھی تھی، تو شدید سردی سے انتقال ہوا تھا. تو شدید سردی میں نہانے گرم پانی کرنا بھی ممکن نہ ہو، کیونکہ گرم پانی کرنا ممکن ہو پھر نہانے سے انسان نہیں مرتا، پھر گرم پانی کر کے ہی نہانا پڑے گا آپ کو، چاہے نماز کا وقت نکل جائے. تو لیکن گرم پانی بھی ممکن نہ ہو یا گرم پانی سے بھی غسل ممکن نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں تیمم ہوگا. اور اگر کسی کے سر میں زخم ہے تو وہاں پانی نقصان پہنچاتا ہے تو پٹی باندھ کے مسح کرے، باقی جسم پہ پانی بہا لے. وہ سمجھتے ہو؟ تیمم کب ساقط ہوگا؟ جب غسل میں آدھا جسم، آدھے سے زیادہ ایسا ہو کہ اس پہ پانی بہانا ممکن نہ ہو، تو پھر پورے جسم سے ہی غسل ساقط ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ چلیں. کیا بھائی؟ ہاں اگر ایسی جگہ پہ ہو کہ وہاں پانی لگانے سے پورا جسم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، یا باقی جسم پہ بھی پانی نہیں ڈال سکتے ہو تو ٹھیک ہے، بس نہیں پھر تیمم واجب ہو جائے گا. جیسے کسی کو بخار ہو رہا ہے، وہ پانی بہانے سے اس کو نقصان ہے تو وہ تیمم کرے. چلیں. یہ حدیث یہ جو ہے نا فإنما شفاء العی عی، دونوں باتیں ذکر کی گئی ہیں، عی کے ساتھ بھی عی کے ساتھ بھی، اللہ عالم. تو اس حدیث سے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقلید کے خلاف استدلال کیا ہے بہت زیادہ، کہ تقلید جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تحقیق کرو کہ شفا جو محتاج آدمی کی شفا کس میں ہے؟ تقلید میں نہیں ہے بلکہ سوال میں. علامہ ظفر عثمانی لکھا ہے کہ اسی سے تقلید ثابت ہوتی ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو وہ سوال کرے، اس لیے تھوڑی کہ سوال جب جواب ملے گا تو نہیں مانے گا بلکہ اس جواب کو فالو کرے گا. تو یہ تو عین تقلید ہے. اور بہت سخت ابن قیم پہ رد کیا انہوں نے کہ جو حدیثیں سے تقلید ثابت ہوتی ہے اس سے وہ ثابت کر رہے ہیں عدم تقلید. تو اس پہ انہوں نے پھر آخر میں تبصرہ کیا ہے کہ یہ ان علماء کا حال ہے جو مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو ان سے نصوص
اس قسم کی نصوص کے سے استدلال میں کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے. تو جن کا دعویٰ اجتہاد نہیں ہے, جو علم کے اس لیول پر نہیں ہے, آپ ان کو کیسے تقلید سے روک رہے ہو؟ یعنی وہ پھر امت کا کیا بیچارے جا کے آگے حال خراب کریں گے. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے اجتہاد کا دعویٰ کیا ہے وہ جب دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ مجتہد نہیں ہے, تو اس لیے جو پہلے مجتہد گزر چکے ہیں نا, انہی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے. چلیں, آئی ہے عین کے زبر کے ساتھ, زیر کے ساتھ ہے نا, ہاں, شفاء العی السؤال. چلیں, کیا یہ سند سے معلوم ہوا, محدثین نے کہا ہے. چلو, حدیث نمبر 533 وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحدث الصلاه وليس معهما ماء فتيمم سعيد طيبا فصليا ثم ودى الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاه بالوضوء ولم يعد الاخر. ہاں ٹھیک ہے. ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال للذي لم يعد اصبت السنه وأجزأتك صلاتك اجر مرتين. سبحان اللہ. حدیث نمبر 533 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی سفر میں نکلے, نماز حاضر ہوئی, ان کے پاس پانی نہیں تھا, دونوں نے تیمم کیا, نماز پڑھ لی, پھر پانی وقت کے اندر مل بھی گیا. تو جن کو ایک شخص نے نماز کا اعادہ کر لیا, دوبارہ نماز پڑھی وضو کر کے, دوسرے نے اعادہ نہیں کیا, دونوں نے اجتہاد کیا نا. ایسے موقع پہ اجتہاد ہوتا ہے نا جہاں نص نہیں ہے, بھئی پانی مل گیا تو اب کیا کریں, تو ایک نے کہا بھئی اب دوبارہ لوٹائیں گے, دوسرے نے کہا نہیں لوٹائیں گے. دونوں میں اختلاف ہوا, نبی کے پاس آئے, اس کا تذکرہ کیا, آپ نے فرمایا جس نے اعادہ نہیں کیا تھا تم سنت کو پہنچے, یعنی تم نے صحیح کام کیا. مسئلہ یہی ہے کہ تیمم میں کرنے کے بعد وہ نماز پڑھ لی, پھر پانی مل بھی گیا تو وہ پرانی نماز باطل نہیں ہوتی. مسئلہ یہی ہے, اور تمہاری نماز تمہیں کافی ہو گئی. اور جس نے وضو کیا اور دوبارہ اعادہ کیا, فرمایا تمہیں 2 اجر ملیں گے, تمہیں 2 اجر ملیں گے. ایک تو اجتہاد کا اجر, ایک نماز پڑھ لی, کیونکہ تم اس وقت اسی کو شریعت سمجھ رہے تھے. تو اب دیکھو 2 متضاد رائے ہیں نا, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا کہ بس ایک ہی رائے ٹھیک, بعض اہل حدیث کہتے ہیں ایک ہی رائے کیا ہوتی ہے ٹھیک, دوسری رائے کو ایسے سمجھتے ہیں کالعدم. تو صحابہ سے حدیث کو سمجھنے میں 2 رائے ہو گئیں, تو نبی نے دونوں کو درست قرار دیا ہے. تو اسلام میں 2 متضاد رائے بھی دونوں بیک وقت اسلام ہو سکتی ہیں, سمجھتے ہو. تو مجتہدین کے جو آپس کے اختلافات ہیں نا, یہ اسلام کے اندر ہی کے ہیں, یہ اسلام کے باہر کے فرقے نہیں ہیں جو 72-73 فرقے جو جہنم میں جائیں گے, یہ وہ والے نہیں ہیں. تو اسلام کے اندر ہی اگر اختلاف ہوتا ہے حدیث کو سمجھنے میں, قرآن کو سمجھنے میں, تو یہ اختلاف میں دونوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو خوشخبریاں سنائی ہیں, جیسے یہاں پر ہوا. جی, اہل حدیث یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جب حدیث آ گئی تو اس کے بعد تو اب اختلاف نہیں کرنا نا. بھائی حدیث تو آ گئی کہ وضو اب دوبارہ نماز لوٹانا ضروری نہیں ہے. اب اگلی دفعہ جب یہ صحابی نماز تیمم سے پڑھیں گے, بعد میں پانی مل جائے گا تو نہیں لوٹائیں گے نا. پھر بھی لوٹائیں تو یہ کس کی مخالفت ہے؟ حدیث کی مخالفت ہے. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جب حدیث آ جائے تو پھر اختلاف کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی, اور تم لوگ تو حدیث آنے کے بعد بھی اختلاف کرتے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث آپ کو آپ کے مطلب کی حدیث ہوتی ہے, دوسری حدیث آپ کے سامنے نہیں ہوتی. فقہائے کرام کا جو اختلاف ہے یہ حدیث سامنے آنے میں اس کی شرح میں یا اس کے مقابلے میں دوسری حدیث کی وجہ سے ہوا ہے. یہ جو آپ الزام لگا رہے ہو نا مجتہدین پر اور فقہا پر کہ ان کے اقوال حدیث قرآن و سنت کے خلاف ہیں, یہ آپ کی وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے, آپ کی تحقیق کے خلاف ہیں. آپ ایک حدیث سے کچھ مفہوم سمجھتے ہو, وہ کچھ اور سمجھتے ہیں, تو آپ کی رائے اور ان کی رائے میں اختلاف ہوا ہے. تو جب آپ اور ان کی رائے میں اختلاف ہوگا تو ان کی رائے کو ترجیح دی جائے گی. تو اس کو ان کی رائے کو حدیث کے مقابل بنا کے پیش نہ کریں, ان کی رائے کو اپنی رائے کے مقابل بنا کے پیش کریں. سمجھتے ہو؟ یعنی آپ کی رائے تو حدیث ہے اور ان کی رائے کیا ہے؟ حدیث کے مخالف ہے. چلو بھائی. جی, حضرت ابو الجہیم ابن حارث ابن صمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل مدینہ کے قریب کوئی جگہ تھی, وہاں کا کنواں تھا, وہاں سے آ رہے تھے. ایک شخص ملا, اس نے سلام کیا, آپ نے جواب نہیں دیا. آپ دیوار کی طرف گئے اور چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا اور پھر سلام کا جواب دیا.
تو نبی سے بعض دفعہ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے بغیر وضو کے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. تو یہ بھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا چاہیے. اور وضو کا پانی نہیں تھا اس وقت تو تیمم کر لیا. تو یہ آپ کی عام سنت نہیں تھی, احیاناً کبھی ایسے کی ہے, صرف سلام کی اہمیت کو بتانے کے لیے. لیکن ساری زندگی جو نبی سلام کا جواب دیتے رہے وہ نہ تیمم کیا نہ اس کے لیے وضو کیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ساری زندگی کے عمل کو چھوڑ دو اور ایک عمل کو ایک دفعہ جو کام ہوا اس کو پکڑ لیا جائے. اور یہ اب دیکھو یہ بھی ہے نا کہ پانی تو دور تو مل جاتا نا پانی. تو حنفیہ کے نزدیک اگر نماز جنازہ کھڑی ہوئی ہے اور آپ وضو کرنے کے لیے گئے تو جنازے کی نماز نکل جائے گی, تو تیمم کرنا بھی جائز ہے ایسے موقع پہ. حالانکہ پانی موجود ہے لیکن آپ کو پتہ ہے وضو کرنے میں اتنی دیر لگے گی کہ جنازہ نکل جائے گا, تو وہ جائز ہے. جبکہ جمعے کی نماز اگر نکلنے کا خطرہ ہو تو جائز نہیں ہے, کیونکہ جمعے کا خلیفہ ظہر کی نماز موجود ہے, جبکہ جنازے کا کوئی خلف نہیں ہوتا. جنازہ دوبارہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب فوراً دینا تھا نا, تو اگر وضو کرنے کے لیے جاتے تو جواب کا موقع نکل جاتا. تو اس حدیث سے بھی یہ بھی احناف کی دلیل بن سکتی ہے نماز جنازہ کے بارے میں, کہ اگر جنازہ نکلنے کا خطرہ ہے اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ وضو کا پانی اگرچہ موجود ہے مگر میں نے وضو کیا تو جنازے کی نماز نکل جائے گی, تو ایسے موقع پہ آپ دیوار سے تیمم, میں نے کیا ایک دفعہ جنازہ نکل رہا تھا, دیوار سے تیمم کیا, چونا لگا ہوا تھا دیوار پہ. یہ جو کلر ہوتا ہے نا ڈسٹمپر, اس پہ بھی تیمم جائز ہے, آئل پینٹ پہ جائز نہیں ہے جب تک اس پہ گرد نہ ہو. یہ تو یہ ڈسٹمپر ہے نا, میٹ پہ بھی صحیح نہیں ہے, یہ آئل کی طرح ہوتا ہے. چلیں کر لیں. ہاں نہیں خود نہیں پڑھا سکتا تیمم, کیونکہ جب خود پڑھائے گا تو اس کے اختیار میں ہے نا, تو وضو کر کے پڑھا لے. چلیں یہ جو دو جنازے آج کل ہو رہے ہیں جائز نہیں ہے بھائی, بدعت ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانی غلط ہوا ہے نا. کس نے کہا کہ صحیح ہوا ہے؟ یہ بدعت ہے. نبی کے دور میں کبھی کسی کا 2 دفعہ جنازہ نہیں ہوا ہے. یہ ایک نئی بدعت چل پڑی ہے کہ ایک جنازہ ایک گاؤں میں ہو رہا ہے, ایک شہر میں ہو رہا ہے, ایک ماموں پڑھا رہے ہیں, ایک چاچا پڑھا رہے ہیں. باہر اگر ہوا ہے تو غلط ہوا ہے, شریعت میں جائز نہیں ہے. حديث نمبر 536 وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسعيد بصلاة الفجر فضربوا بأكفهم السعيد ثم مسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم السعيد مرة أخرى ومسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباء. جی اس حدیث کا وہی جواب ہے جو پہلے گزر چکا ہے. چلیں باب الغسل المسنون الفصل الأول عن ابن عمر رضي حديث نمبر 5 غسل مسنون کا باب, سنت غسل, حدیث 537. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے. امام مالک کا اور امام احمد بن حنبل کا ایک قول یہی ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے, لیکن جمہور کے نزدیک یہ منسوخ ہے, اور اس کی نسخ کی وجہ بھی آگے آ رہی ہے, مشکات میں یہ حدیث آ رہی ہے آگے. حديث نمبر 537 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق علیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا غسل واجب ہے ہر بالغ آدمی. احتلام کا مطلب جس کو بھی احتلام ہوتا ہے, یعنی جو بھی بالغ ہے تو اس پر جمعے کا غسل واجب ہے. تو یا تو یہ حدیث منسوخ ہے جیسے کہ آگے آ رہا ہے عبداللہ بن عباس کا قول, یا یہ کہ واجب بمانا, تو حدیث کا واجب وہ فقہا کا واجب نہیں ہوتا, واجب کا مطلب ثابت ہے, یہ تاکید ہے اس کی. حديث نمبر 539 539 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے, یعنی لازم ہے کہ وہ ہر ہفتے میں ایک دن غسل کرے. یغسل فیہ راسہ وجسدہ, اور اس میں اپنے سر اور جسم کو دھوئے. متفق علیہ, بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو ہر مسلمان پر ہفتے میں ایک دن غسل کرنا لازم ہے. تو یہ لازم سنت مؤکدہ کے معنی میں ہے, یعنی جو ہفتے میں ایک دفعہ بھی غسل نہیں کرتا تو وہ قابل ملامت ہے, شدید ملامت کے لائق ہے. یہاں سالوں سالوں پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو. چلو آگے, ایسے لوگ بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. چلو بھائی آگے 540. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا فبہا ونعمت، کیا ہی خوب کام کیا، ومن اغتسل فالغسل افضل، جس نے غسل کیا تو غسل بہتر ہے۔ حديث نمبر 541 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل رواه جو میت کو غسل دے تو اسے چاہیے غسل کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بھی واجبی حکم نہیں ہے، استحبابی ہے، کیونکہ میت کو غسل دینے میں بعض دفعہ گندگی لگ سکتی ہے جسم پہ، بہتر ہے۔ حديث نمبر 545 جیسے یہ رہے گی 542 نیچے ابو داؤد ومن حمله فليتوضأ۔ چلو آگے۔ اور جو میت کو اٹھائے وضو کرے، تو بہتر یہ ہے کہ جو میت کو دفنانے کے لیے لے کے جائیں نا اٹھا کے، تو ان کے لیے باوضو ہونا افضل ہے، بہتر ہے۔ حديث نمبر 542 وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی 4 چیزوں سے غسل کیا کرتے تھے، جنابت سے، اور جمعے کے دن، اور حجامہ جب لگواتے تو اس کے بعد بھی غسل کرتے، اور میت کو جب غسل دیتے تو اس کے بعد بھی غسل کرتے۔ یعنی یہ 4 چیزیں تو تھی جن میں لازمی کرتے تھے۔ بعد میں بھی جنازے سے پہلے کیا کرے گا غسل کر کے؟ میت کو جس نے غسل دیا ہو وہ کر لے بعد میں غسل۔ چلیں نمبر 543 وعن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر۔ حضرت قیس ابن عاصم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی نے ان کو حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا تھا تو اس کو غسل کا حکم دیا کرتے، تو یہ بھی استحبابی حکم ہے۔ اگر وہ حالت جنابت میں ہے تو پھر واجب ہے، اگر وہ جنابت میں نہیں ہے یا یعنی اس حال میں غسل کر چکا تھا اور اس پر ابھی جنبی نہیں ہے تو پھر اس پر غسل واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ جیسے ہی کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کو غسل کا حکم دیا جائے۔ اور پھر بیری کے پتے جو ہے نا وہ کرتے ہیں میل کچیل دور کر دیتے ہیں، آپ تجربہ کر کے دیکھو، دیسی صابن ہے بیری کے پتے، بیری کے پتوں میں پانی بوائل کریں اور پھر اس پانی سے غسل کریں، بہترین صاف ہو جاتا ہے جسم۔ تو ان کو بیری کے پتوں سے غسل کا حکم دیا تاکہ جسم اچھی طرح سے صاف ہو جائے۔ چلو بھائی، نمبر 545 آج ہم کہہ سکتے ہیں کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو ڈیٹول سے نہائے یعنی خوب صفائی کرے۔ چلو بھائی، حديث نمبر 544 عن عكرمة قال إن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا قال لا ہاں، لكنه أفضل وخير۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اہل عراق نبی حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا جمعے کے دن غسل واجب ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، لیکن زیادہ اچھی بات ہے اور جو غسل کرے اس کے لیے بہتر یہی ہے۔ فرمایا کہ واجب نہیں ہے بلکہ افضل ہے۔ وَمَن لَّمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ، جو غسل نہ کرے تو واجب نہیں ہے۔ پھر وجہ بتائی عبداللہ بن عباس نے کہ نبی نے شروع میں حکم کیوں دیا تھا، واجب کیوں قرار دیا تھا۔ وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَ الْغُسْلُ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْلِ، فرمایا میں بتاتا ہوں غسل کی ابتدا کیسے ہوئی۔ کان الناس مجہودین، مدینہ میں لوگ محنت کش تھے، یلبسون الصوف، موٹے اون کے کپڑے پہنتے تھے، ویعملون علی ظہورہم، اپنی پشت پہ وزن رکھ کے اٹھایا کرتے تھے، یعنی کاروبار کیا کرتے تھے۔ وکان مسجدہم ضیقا، اور ان کی مسجد تنگ تھی، مقارب السقف، سقف چھت بہت نیچے تھی، انما ہوا عریش، ایک کمرے کی طرح تھی جس میں چھاؤں کے طور پہ لوگ آ جایا کرتے ہیں، چھوٹی سی مسجد۔ اتنی چھوٹی مسجد میں جب اجتماع ہوگا اور لوگوں کے پسینے اور مزدور ٹائپ کے لوگ آئیں گے تو کیا حال ہوگا۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم حار، ایک دن آپ گرمی کے دن آئے، وعرق الناس فی ذلک الصوف، لوگوں پسینوں میں لوگوں کا پسینہ نکلا ہوا تھا اس اون کے کپڑوں میں، حتی ثارت منہم ریاح آذا بذلک بعضهم بعضا، ان سے پسینے کی اسمیل آ رہی تھی جس سے بعض کو بعض سے تکلیف ہو رہی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسمیل دیکھی، خوشبو، یہ بو دیکھی، قال یا ایھا الناس، فرمایا اے لوگو، اذا کان ھذا اليوم، جب یہ جمعے کے دن آیا کرے، فاغتسلوا، تو غسل کرو، وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِن دُهْنِهِ وَطِيبِهِ، اس کے پاس جو سب سے بہترین تیل ہو اور سب سے بہترین خوشبو ہو وہ بھی لگا کر آیا کرو۔ تو شروع میں یہ وجوب واجب تھا اور اب کیا ہے؟ مستحب، سنت ہے، مستحب بھی نہیں، مستحب سے اوپر کا درجہ ہے سنت، کیونکہ نبی ہمیشہ جمعے کے دن غسل کر کے آیا کرتے تھے۔ تو لیکن جہاں ایسا مسئلہ ہو وہاں آج بھی واجب ہو جائے گا۔ جہاں مسئلہ ایسا ہو کہ اب دیکھو اعتکاف میں کیا ہوتا ہے، 10 دن گرمی کے اعتکاف میں جو معتکفین سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے نا، اللہ کی پناہ، جن مسجدوں میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے،
اب ہمارے ایک صاحب 1 مہینہ کا اعتکاف میں بیٹھے تھے گرمیوں میں، 1 مہینہ نہائے نہیں وہ، تو جیسے ہی اعتکاف سے نکلنے لگے مجھ سے گلے ملنے لگے، میں پیچھے بھاگ گیا، میں نے کہا آپ عید کے بعد ہم گلے ملیں گے انشاءاللہ، میرا ان سے مذاق تھا۔ تو بس وہ نہیں نہائے، انہوں نے کہا اعتکاف میں شاید نہیں نہانا چاہیے۔ ہاں یہ مسئلہ ابھی تک زیر غور ہے کہ جمعے کا غسل معتکف کے لیے، اس میں دونوں رائے ہیں۔ اچھی بات ہے یار، کچھ تو یعنی اعتکاف میں، گرمیوں کے اعتکاف میں بالکل نہیں نہاتے، مسجد میں پیاس کی بدبو نبی نے برداشت نہیں کی ہے، تو یہ پسینوں کی بھبوکے کہاں سے برداشت ہوں گے؟ چلو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پھر اللہ خیر لے آیا، یعنی لوگوں مالدار ہو گئے اور لوگوں نے اچھے کپڑے پہننا شروع کر دیے، وہ کفول عمل، اور عمل سے کافی ہو گئے۔ کیا مطلب؟ خادم رکھ لیے، مزدور رکھ لیے، جب اللہ نے مال و دولت کی ریل پیل ہوئی ہے۔ ووسع مسجدهم، مسجد بھی بڑھ گئی۔ وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق، اور وہ پسینے بھی چلے گئے جن سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو پھر غسل واجب نہیں رہا۔ چلو جی جی عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ان اليهود كانوا اذا حاضت المراه فيهم لم ياكلوها لم يؤاكلوها ولم يجمعوهن في بيوتهم، فسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ويسالونك عن المحيض۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہود میں جب عورت کو حیض آتا تھا تو لم یؤاکلوها، اس کو کھانے میں اپنے ساتھ شریک نہ کرتے، اور اس سے گھروں میں اس کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں تھے۔ ولم یجامعوہن، بیٹھتے بھی نہیں تھے اس کے ساتھ۔ صحابہ نے نبی سے پوچھا اس بارے میں کہ ہم کیا کریں؟ بھئی پچھلا آسمانی مذہب تو یہ چلتا آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ حیض کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا اصنعوا كل شيء الا النکاح، سب کچھ کرو سوائے نکاح کے۔ نکاح سے مراد ہم بستری۔ نکاح کا اصل جو لغوی معنی ہے نا وہ ضم، ملنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہی حدیث امام ابو حنیفہ کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ دادا نے جس سے نکاح کیا ہو، جن عورتوں سے تم عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہاں نکاح کو اپنے اصل معنی میں اگر لیا جائے تو باپ نے جس عورت سے زنا کیا ہو تو بیٹا اس عورت سے بھی ہم بستری نہیں کر سکتا۔ سمجھتے ہو؟ یہ حرمت مصاہرہ زنا سے بھی اسی طرح ثابت ہوتی ہے جیسے نکاح سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ نکاح اصل میں غم ہی کے معنی میں آتا ہے، پھر ایک شرعی عقد کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا یہ۔ تو حدیث میں بھی دیکھو اصنعوا کل شیء الا النکاح، بیوی کے بارے میں آ رہا ہے کہ نکاح کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہو، تو بیوی سے تو نکاح پہلے ہی ہو چکا ہے نا، تو مطلب یہ کہ ہم بستری نہیں ہو سکتی، باقی اس سے بوس و کنار اور یہ سب جائز ہے اس سے۔ چلیں، یہود کو یہ بات پہنچ گئی، فقالوا ما نريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه، نبی کے بارے میں کہنے لگے ان کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارے دین کے معاملے میں ایسی چیز نہیں ہے جس میں انہوں نے مخالفت نہ کی ہو، یعنی ہمارے اگینسٹ ہی چل رہے ہوتے ہیں یہ۔ تو ہمارے مذہب میں تو ہے کہ حائضہ عورت سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرو، اور یہ انہوں نے ہم بستری کے سوا سب چیزوں کو جائز قرار دے دیا۔ فجاء اسید بن حضیر وعباد بن بشر، اسید بن حضیر اور عباد بن بشر نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ ان الیہود یقولوا کذا وکذا، یہود تو ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، افلا نجامعہن، تو کیا ہم ان کے ساتھ جماع نہ شروع کر دیں؟ اب اس کا جو شرع میں اس کا مطلب لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کیا ہم ان کو چھوڑ نہ دیں، لیکن لا نجامعہن کا مطلب چھوڑ نہ دیں کا مطلب یہ سمجھ میں آتا نہیں۔ افلا نجامعہن کا معنی تو ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ یعنی ہم پوری مخالفت کر لیں کہ ہمیں جماع کی بھی اجازت دے دی جائے، اور جو شرع میں اس کا معنی لکھا ہے وہ معنی لکھا ہے کہ کیا ہم یہود کی مخالفت کی وجہ سے ہم ایسا نہ کریں کہ ان کو چھوڑ دیں، یعنی جیسے یہود اپنی عورتوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، تو ہمیں بھی آپ اجازت دیں ہم بھی کنارہ کشی، یہ تاکہ یہود سے خامخواہ کا جھگڑا نہ ہو ہمارا۔ کیا چھوڑ دیں، لیکن یہ لفظ سے یہ مطلب بنتا سمجھ میں نہیں آ رہا نا۔ افلا نجامعہن کا معنی تو یہ ہے کہ ہم ان سے جماع ہی چھوڑ دیں، ہم ان سے
ایسا نہ کرے جیسے افلا تاخرون کا مطلب تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تو کیا ہم ان سے جمع کرنا نہ چھوڑ دیں؟ تو یہ بظاہر مطلب نکلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یہ سن کے متغیر ہو گیا، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھے کہ آپ ہم پر بہت غضبناک ہوئے ہیں، لہذا یہ دونوں مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ کا ہدیہ آیا ان کے فوراً بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ ان دونوں کے پیچھے بھیجا اور ان دونوں کو پلایا، تو وہ دونوں صحابی سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان سے ناراض نہیں ہیں۔ نبی کو ایسا، نبی پہلے غضبناک ہوئے، پھر جب دیکھا ان پہ اثر زیادہ ہوا تو پھر ان کی تلافی کی۔ تو یہ بھی سنت عمل ہے کہ اگر کوئی بڑا کبھی کسی چھوٹے پہ غصہ ہو جائے تو پھر اس کی تلافی بھی بولو بھائی کر لیں۔ تو غضبناک کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر ضروری سوالات سے بہت زیادہ غضبناک ہوتے تھے، جو اس پوچھنے کا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کہہ دیتے ہاں تو جمعہ بھی حرام ہو جاتا، ٹھیک ہے نا، یعنی جمعہ بھی جائز ہو جاتا لیکن گندگی میں تلویث ہوتی، اور اگر آپ مزید پابندی لگا دیتے تو ہم پر اور زیادہ سختی ہو جاتی۔ تو ایسے سوال پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں نہیں لگانی چاہیے۔ میں افلا نجامعہن کو دوبارہ اور دوسری شروحات میں دیکھتا ہوں کیا مفہوم بیان کیا ہے، چلیں۔ حدیث نمبر 546 وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كنت اغتسل انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد وكلانا جنب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اور نبی ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے، حالانکہ دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے۔ تو اس سے بھی بھائی حالت حیض بھی تو ناپاکی کی حالت ہے، تو جنابت میں بھی جب نبی ساتھ غسل کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اگر ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، اور حالت حیض میں یا جنابت کی حالت میں آپ مجھے حکم دیتے میں ازار پہن لیتی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت کرتے حالت حیض میں۔ وَكَانَ یعنی حالت حیض میں بھی ازار پہن لیتی، تو تاکہ ازار اس لیے تاکہ جماع اور ہم بستری نہ ہو۔ اور فرمایا وَكَانَ يَخْرُجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، اعتکاف کی حالت میں آپ مسجد نبوی سے اپنا سر میرے حجرے کی طرف نکالتے۔ فَأَغْسِلُهُ، میں اس سر کو دھوتی جبکہ میں حائضہ ہوتی، تو حائضہ عورت شوہر کی خدمت کر سکتی ہے۔ چلیں، حدیث نمبر 548 باقی حالت حیض میں جماع تو بالکل حرام ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وعنها جماع کے علاوہ کتنا استمتاع جائز ہے؟ تو بعض فقہا کے نزدیک ناف سے گھٹنوں تک استمتاع جائز ہی نہیں ہے، چھپانا واجب ہے، یعنی چھپانے سے مراد اس کے اوپر ازار لازم ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اور بعض کے نزدیک صرف جماع حرام ہے، جسے دخول کہتے ہیں وہ حرام ہے، باقی سب جائز ہے۔ تو جن حضرات نے یہ حکم دیا ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک ازار پہننا حالت حیض میں عورت کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد مرد اس سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، وہ اس لیے کہ اگر یعنی ازار نہیں ہوگا تو اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ آدمی حرام میں پڑ جائے، تو ناجائز کے قریب جانا بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے، تو فتویٰ اسی پر ہے، سمجھتے ہو۔ لیکن جس کو 100% یقین ہو، اطمینان ہو کہ میں ناجائز میں نہیں یعنی حرام کا ارتکاب نہیں کروں گا، تو بعض فقہا نے اس کی گنجائش دی ہے۔ چلیں، ایک صاحب کہنے لگے جو نئے شادی شدہ ہوتے ہیں، نئی شادی ہوئی ہوتی ہے، ان کے لیے حائضہ عورت سے اپنے آپ کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ازار کے بغیر بھی جمع کر لیں بشرطے کہ دخول نہ ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ میں پڑ جائے گا، تو اس لیے یہ انہی لوگوں کو اگر کوئی گنجائش دی جائے کہ جن کو 100% اطمینان ہو کہ وہ یعنی حدود اللہ سے تجاوز نہیں کریں گے۔ چلیں، لیکن حنفیہ میں فتویٰ بہرحال اسی پر ہے کہ حالت حیض میں ناف سے گھٹنوں تک ازار پہننا ضروری ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ چلیں، حديث نمبر 547 وعنها رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں پانی پیا کرتی تھی، پھر وہ میں پیالہ نبی کو دیتی، نبی اسی جگہ منہ رکھ کے پانی پیتے جہاں میں نے منہ رکھا ہوتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں عورت کے ساتھ بالکل بھی کنارہ کشی نہیں ہے، سوائے مباشرت فاحشہ کے باقی سب جائز ہے۔ چلیں، کیلاش میں گیا ہوں، وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں جو حائضہ عورتیں ہیں نا ان کے لیے الگ گھر بنائے ہوئے، پرانے قدیم مذاہب میں ایسا ہوتا تھا، بالکل ان سے کنارہ کشی، وہ ان دنوں میں بالکل الگ رہتی ہیں۔ وہاں بورڈ بھی لگا ہوا ہے کہ یہ ان کی مذہبی رسومات میں کوئی دخل اندازی نہ کرے۔
ان کو کچھ نہ کہیں. چلیں ہیں ہاں بیوہ کے ساتھ بھی وہ کہاں ہوتے ہیں؟ کہاں؟ کیلاش میں بیوہ عورت کو بھی الگ کمرے میں؟ تو چلو آپ رابطہ کرو نا کسی بیوہ سے، شادی کرو. چلو وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھتے اور میں حالت حیض میں ہوتی اور قرآن کی تلاوت کرتے. متفقن علیہ. حديث نمبر 549 وعنها رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ناولني الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال إني حائض وليس في ان حیضتک لیست فی یدک. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے مانگا خمرہ اوڑھنی. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو حالت حیض میں ہوں. آپ نے فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یعنی ہاتھ سے پکڑ کے دے دو، ہاتھ تھوڑی نہ پاک ہے. چلیں وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت بعضه عليه وبعضه عليه وأنا سبحان اللہ. حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت دھاری دار چادر کو کہتے ہیں، اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. اتنی بڑی چادر تھی کہ حضرت میمونہ کہتے ہیں آدھی مجھ پہ ہوتی تھی آدھی نبی پہ ہوتی تھی اور میں حالت حیض میں ہوتی تھی. تو اس کے بعد نبی اسی چادر میں نماز پڑھ رہے ہیں. چلیں الفصل الثانی. چلو بھائی